شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حقیقت کو ظاہر کرنے والی قیامت کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ حقیقت کیا ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ حقیقت کیا ہے؟ سمود اور عاد نے اس آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک زوردار چیخ سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک تیز و تند آندھی سے تباہ کیے گئے۔ اللہ نے وہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر بھیجی۔ تم دیکھتے کہ وہ لوگ زمین پر اس طرح گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، تو کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ اور فرعون اور اس سے پہلے والے اور الٹی ہوئی بستیاں یعنی قوم لوط بڑے گناہوں میں مبتلا تھیں، اور انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو بڑی سختی سے پکڑا۔ جب پانی یعنی طوفان نوح بڑھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں۔ پھر جب ایک بار سور میں پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی جھٹکے سے توڑ ڈالا جائے گا، تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا کیونکہ وہ کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور حساب دینا ہے۔ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، ایک بلند جنت میں، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے تھے۔ اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور نہ ہی میں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش وہ موت ہی فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میری طاقت بھی مجھ سے جاتی رہی۔ اللہ حکم دے گا، اسے پکڑ لو اور زنجیروں میں جکڑ دو، پھر اسے جہنم میں پھینک دو، پھر اسے ایک لمبی زنجیر میں باندھ دو۔ یقیناً یہ شخص اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، اور نہ ہی وہ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ آج اس کا کوئی دوست نہیں، اور نہ ہی کوئی کھانا سوائے پیپ کے، جسے صرف گناہ گار ہی کھائیں گے۔ پس نہیں، میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ یقیناً یہ قرآن ایک بزرگ رسول کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی کسی کاہن یعنی نجومی کا کلام ہے، تم بہت کم سوچتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے کوئی بات خود گھڑ لیتے تو ہم ضرور ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر ان کی رگیں جان کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی اس کو روک نہ سکتا۔ بے شک یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہوگا، اور یہ قطعی حق و سچ ہے۔ پس اے نبی، اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کرتے رہو۔